جب میں گزارش کر رہا تھا کہ جب سینئرس کو کال کرتے ہیں نا کہ سر یہ پروگرام ہے تو آپ نے تشریف لانی، تو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ انہوں نے ہمیشہ ہمیں خوش آمدید ہی کہا، انہوں نے کبھی ڈینائی نہیں کیا، ہمیشہ ہماری رہنمائی کی۔ آپ سب کی بھرپور تعریف۔ میں ادھر آ گیا ہوں جو سیلیبریشن کی بات کرے تھے جناب احسن جعفر زیدی، حسین و حضرات، نبی صاحب تو تشریف لے آئیں گے لیکن وقت سے پہلے بھی کافی ہو چکا ہے۔ آپ پوری تفصیل سے بات کیجیے گا۔ شاہد بھائی نے ایک میرا اور خالد کا بیان کیا، آج بتائی دیں اسے ہمارے جو نظریاتی باس ہیں مارکس، وہ کہا کرتے تھے یونٹی آف اپوزٹس، تو میری اور خالد کی یونٹی آف اپوزٹ تھی اس لحاظ سے۔ ان کا فن خطابت ان کی شخصیت پہ اتنا حاوی تھا کہ وہ لکھتے نہیں تھے، اور میرا الٹ تھا کہ میں خطابت میں بہت کمزور تھا، آج تک ہوں، لیکن لکھتا میں کافی تفصیل سے ہوں اور زیادہ ہی لکھتا ہوں۔ تو یہ ایک فرق جو ہے اس کی وجہ سے فائدے کم اور نقصان زیادہ ہوا کہ خالد اپنی کوئی مربوط کتاب یا کوئی تحریر اس طرح نہیں چھوڑ کے جا سکتا۔ کئی دفعہ یہ بھی پلان بنا کہ وہ بولیں اور ان کے خطابت میں جو انداز، جو فارمولیشن، جو تھیسز جو وہ کنیکٹ کر کے اپنا ریوالو کرتے تھے، وہ بڑا کمال کا ہوتا تھا۔ اس کو اسی طرح سے لکھ لیا جائے اور پھر اس کو پبلش کیا جائے۔ یہ کئی اسائنمنٹس اس طرح کی طے بھی ہوئی کہ وہ اس کے اوپر اورلی ریکارڈ کرا دیں گے اور پھر اس کو شائع کیا جائے گا، لیکن ایسا ہو نہیں پایا۔ ایون 3 ہفتے پہلے تک ان کی یہ خواہش تھی کہ جو پاکستان کیسے بنا اور جو پاکستان کی سیاسی تاریخ کی باقی جلدیں ہیں ان کی آڈیو بکس بنا دی جائیں۔ شکریہ۔ تو اچھا آڈیو سسٹم جو ہے اس کی پروکیورمنٹ پہ ہم لوگ کام کر رہے تھے، اور یہ ان کی خواہش رہ گئی، وہ دنیا سے خواہش کی تکمیل کے بغیر ہی چلے گا۔ ان کا حلقہ باب ذوق میں آنا بقول ان کے عارف امان صاحب کے ذریعے ہوا تھا۔ عارف امان صاحب کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں، لیکن جو لیٹ 60s کے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں اچھی طرح کہ اس وقت حلقے میں جو ہلچل کی ابتدا ہوئی تھی اس میں عارف امان بھی شخصیت تھے۔ پھر اس کے بعد ڈاکٹر عزیز الحق کا حلقے میں ایک ایگزسٹینشلسٹ تھے، ایک مارکسسٹ کی طرف سے ٹرانسفارمیشن کا دور، اور اس میں پھر زاہد چودھری کا رول، اور اس میں پھر خالد محبوب کا، اور پھر خالد محبوب کے ساتھ سعادت سعید، زبیر رانا، ہارون رشید، امن جنیب، شاہد ندیم، یہ سب۔ خالد تو خیر بہت لاؤڈ پچ میں تھے، لیکن یہ میں نے جن دوستوں کا نام لیا ہے یہ بھی کوئی کم پچ میں نہیں تھے۔ سعادت سعید بھی آج ہوتے تو اچھا ہوتا۔ تو بڑی ثبوت تو یہ مباحث اس پیریڈ کے چھپ گئے ہیں جو آپ کو بتائیں گے کہ وہ جو کچھ لاؤڈلی بولا جاتا تھا وہ کیا تھا۔ خالد کا اور میرا 72-73 میں ملنا ہوا۔ میں یو ٹی میں اپنے فائنل ایئر میں تھا، 3rd ایئر میں تھا غالباً، اور تبھی میں نے حلقے میں بھی آنا شروع کیا تھا اور ایکٹیولی شاہد اور محمد عظیم ان لوگوں کے ساتھ مل کے کام شروع کیا تھا۔ تو میرا آخری سال تھا، میں یونیورسٹی میگزین کا ایڈیٹر بھی تھا،
اور اس میں میں نے سوچا کہ ہم ایک تراجم کا سیکشن بھی شروع کریں. اب اچھے تراجم کرنے والے یو ٹی کے اسٹوڈنٹس تو 2-3 تھے، لیکن کچھ ہم نے کہا ہم باہر سے بھی ٹرانسلیشن شامل کر سکتے ہیں. میں چیف ایڈیٹر جی حق رکھتا تھا کہ باہر سے ایک میں نے پنجابی کا سیکشن شروع کیا تھا اور ایک تراجم کا. تو اس میں خالد نے کہا کہ میں نے بلکہ خالد سے کہا کہ تم بھی ایک ٹرانسلیشن جو کرو. اب لکھنے کی جو اس کی ایک اجازت تھی، میں چاہتا تھا کہ کسی طرح سے دور ہو. تو میکسم گورکی کا افسانہ 26 Men and a Girl وہ خالد نے ٹرانسلیٹ کیا اور وہ میں نے میگزین میں شامل کر دیا. میں نے روسو کے ایک شارٹ سٹوری کا ٹرانسلیشن اور خالد کا میکسم گورکی کا. یہ جب رسالہ چھپ کے آیا تو جمعیت کے اور جو دوسرے لڑکے تھے انہوں نے اور کچھ نہیں دیکھا، صرف اس کا جو عنوان تھا 26 مرد اور ایک لڑکی، اس کو لے کے یونیورسٹی میں ایک ہنگامہ ہو گیا کہ یہ تو لیفٹ والوں نے، اس نے زیدی نے اس میں کوئی فحاشی چھاپ دی. نتیجہ یہ ہوا جمعیت والے چلے گئے وی سی کے پاس کہ اس پر پابندی لگائی جائے. یہ خبر پوری یونیورسٹی میں مشہور ہو گئی کہ رسالے پہ پابندی لگنے والی ہے. تو جس کسی نے سوچا تھا نا کہ میں نے کل جا کے رسالہ لینا، وہ لائن بنا کے فوراً چلے گئے اور تقریباً 80% رسالہ تقسیم ہو گیا. تو خالد سے اس وقت سے شروع ہوا. پھر ہلکا ارباب ذوق کا ایک دور، اور پھر اس دوران 77 آ جاتے ہیں، ضیاء الحق کا ماشاء اللہ لگ جاتا ہے. تو ڈاکٹر مبشر نے ظاہر چودھری سے کہا کہ یہ جو پاکستان کی سیاسی تاریخ ہے اس پر آپ سے بہتر کوئی نہیں لکھ سکتا اور انالیسس نہیں کر سکتا، تو آپ یہ کام انجام دیں. انہوں نے انگریزی میں کچھ مضامین لکھے جو بینکنگ کونسل کی طرف سے اسائنمنٹ کے طور پہ دیے گئے تھے. تو ظاہر صاحب نے کہا کہ مجھے 1 یا 2 اسسٹنٹ چاہیے اس کام کے. تو ڈاکٹر صاحب نے خورشید عالم صاحب سے کہا. اچھا ڈاکٹر صاحب سے ملنا جلنا تو این ایس ایف اور پیپلز پارٹی کے حوالے سے اور نصرت کے حوالے سے پہلے سے تھا. تو خورشید صاحب مجھے لے گئے اور ظاہر صاحب کے ساتھ پہلی میری ملاقات ہوئی. لیکن اس سے پہلے ہلکا ارباب ذوق میں جو یہ سارا وائی پی ایف کا گروپ تھا، یہ جس طرح سے ایکٹیو تھا، اس میں مینٹور کے طور پہ ظاہر چودھری تھے اور ان کی طبیعت یہ تھی کہ بہت کم سامنے آتے تھے اور اپنے ہاں بھی کسی کو مشکل سے اجازت ملتی تھی کہ وہ پہنچ جائے. اس میں حسین رفیع صاحب بھی ایک تھے جو بغیر اجازت کے کسی بھی وقت پہنچ سکتے تھے، اور ایک ڈاکٹر مبشر تھا. اس میں جو حلقے کے اس دور کا بھی میں تھوڑا سا شاید بھائی نے کافی ذکر کر دیا ہے. نظریاتی مباحث ادب کے ساتھ جڑنے کا عمل جو لیٹ 60s میں عزیز الحق نے جس کو لیڈ کیا اور پھر اس کا پورا مزاج بدل کے رکھ دیا، اس میں اس وقت کی بین الاقوامی صورتحال اور ملک کے اندرونی صورتحال، وہ ملک کی اندرونی صورتحال میں بھی ایک بہت زبردست جس کو کہنا چاہیے ولولے کا دور تھا. ایک پولیٹیکلی وائبرنٹ سوسائٹی تھی اس وقت. رائٹ اور لیفٹ کی جتنی ڈبیٹ اس پیریڈ میں تھی، اور لیفٹ نے ثابت کر دیا 70 کے الیکشن میں کہ رائٹ ونگ کو لوگوں نے رد کر دیا. اس ویو میں حلقہ اس سے جڑا ہوا تھا. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ باہر ملک میں کچھ نہ ہو رہا ہو اور آپ
ایک تحریک، تو وہ آپس میں بڑی انٹیگریٹڈ تھی. اس حوالے سے وہ پورا دور ہی ایک عجیب دور تھا. اب یہاں جو مباحث تھے حلقے میں، ایک تو رائٹ اور لیفٹ کے درمیان تھے، نوائے وقت کے سجاد میر، رفیق ڈوگر اور بھی کچھ رائٹ کے لوگ، اکبر لاہوری، اکبر کاظمی اور بہت سے لوگ. اور لیفٹ کی طرف سے جب رائٹ اور لیفٹ کا دنگل پڑتا تھا تو پرو چائنا پرو رشیا دونوں اکٹھے ہوتے تھے. لیکن پھر اس دنگل کی صورت پرو رشیا پرو چائنا کے درمیان جب پڑتی تھی تو وہ بھی ایک سین ہوتا تھا. اور پرو چائنا واز پری ڈومیننٹ ایٹ دیٹ ٹائم. اور پرو چائنا کے ساتھ ہی جو انڈو پاک کانفلکٹ کی ایک ہسٹری چلی آ رہی تھی 65 وار کے بعد خاص طور سے، اور پنجاب میں بھٹو کی لیڈرشپ میں بہت بڑا رول تھا اس بات کا جو اس نے اینٹی انڈیا سٹانس لیا تھا. تو ان مباحث میں ینگ پیپلز فرنٹ کا اور زاہد چودھری کا جو پاکستان کی ایمرجنس کے حوالے سے ایک پوائنٹ آف ویو تھا، اس کو لے کر یہ ینگ پیپلز فرنٹ کے لوگوں کا موقف ہوتا تھا، جس کو آپ پرو چائنا پرو پاکستان اینٹی انڈیا سٹانس کہہ سکتے ہیں. دوسری طرف جو پرو رشیا گروپ تھا اس کا سٹانس پرو انڈیا تھا. تو وہ پرو انڈیا پرو رشیا پرو چائنا پرو پاکستان وہ بحث بھی بڑی زور و شور سے ہوا کرتی تھی. اور خالد محبوب فارمولیشن کرنے کا ماہر تھا، یعنی فیکٹس کو کمبائن کر کے اس کا فارمولیٹ کرنا اور تھیسس بنانا اتنا تھا کہ میری تو اس سے جب فون پہ کال آتی تھی تو میں اس کو یہ کہتا تھا کہ یار کیا تھیسس ہے، یہ آخر وقت تک ایسے ہی رہا. گفتگو کا ماہر، آپ ٹیبل ٹاک کے اوپر بٹھا دیں تو اگلوں کی لکیریں لکھوا دینا اس کا، یا کسی ٹی ہاؤس کی میزوں پر جو دنگل ہوتے تھے وہاں کی میٹنگ کے بعد پھر دنگل یہاں جاری رہتا. اور اس میں پھر ینگ پیپل فرنٹ نے پمفلٹس سڑکوں پہ جا کے بیچنے کا سلسلہ شروع کیا، اور ایک دھوتو جو ہے وہ دیا جاتا تھا میگا فون، اور اس کو لے جا کے پھر پمفلٹ شاہی مسجد کی سیڑھیوں پہ کھڑے ہو کے خالد محبوب وہ پمفلٹ بیچتا تھا، اسٹیشن پہ بیچتا تھا. پھر پوری ٹیم تیار ہو گئی، فہیم جوزی، زبیر رانا، ہارون رشید، یہ سب لوگ بھی وہ پمفلٹ بیچنے لگے اور ایک ماس بیس بننا شروع ہوا. لیکن انفارچونیٹلی 72 میں ڈاکٹر ضرور اللہ کا مرڈر ہو گیا، اور وہ ایک بہت انفارچونیٹ صورتحال تھی. ورنہ وائی پی ایف میں وہ جرمز تھے اور وہ روٹس تھیں جس سے ایک بڑی وائبرنٹ پولیٹیکل پارٹی ایمرج ہو سکتی تھی. پر اب ہسٹری میں اگر نظر نہیں ہوتا. حلقے میں 77 کے بعد سے پھر خالد کا اور میرا آنا اور باقی بھی جو لوگ ووکل ہو کے بات کرتے تھے تقریباً کم ہو گیا. اور ہماری ایک بڑی وجہ یہی بنی کہ ہم زاہد چودھری صاحب کے ساتھ پولیٹیکل ہسٹری آف پاکستان کے پروجیکٹ کے اندر انوالو ہو گئے. ہمارے سے پہلے سمیع اللہ ظفر صاحب یہاں بیٹھے ہیں، یہ زاہد صاحب کے ساتھ کام کر رہے تھے اور انہوں نے بھی اس میں کافی ریسرچ مٹیریل جو ہے وہ دیا. لیکن اس وقت جب یہ کام شروع ہوا تو سمیع صاحب پر ریزنز کی ڈومیسٹک آکوپیشن تھی اس کی وجہ سے، اور کچھ ملک سے باہر بھی گئے تھے اس وجہ سے. اس وقت ہمیں ہر قسم کی لائبریری میں جا کے کام کرنے کا واسطہ پڑا. پنجاب پبلک لائبریری، پنجاب یونیورسٹی لائبریری، دیال سنگھ کالج لائبریری، پنجاب یونیورسٹی لائبریری، سب وہاں پر جو ریفرنس سیکشنز جن میں داخلہ جہاں پہ اپروچ خاصی مشکل ہوا کرتی تھی، وہاں پر لائبریرین کو جا کے کنونس کرنا
یہ خالد محبوب کے بھائی ہاتھ کا کھیل ہوتا. ہمیں بنگال کے اوپر جو کام کر رہے تھے تو کلکتہ کا ایک اخبار تھا عصر جدید، اس کی فائلیں حکیم سعید کی لائبریری میں تھیں کراچی میں. تو خالد صاحب سے ذمہ لگا کہ آپ جائیں. انہوں نے چھٹی لی ریلوے سے اور وہاں جا کے سیدھی حکیم سعید سے ملاقات کی اور اسے بتایا. پہلے اس سے لائبریرین سے ملاقات کی، اس نے تو انکار کر دیا. اس نے کہا جی اگر حکیم صاحب آپ کو اجازت دے دیں تو آپ. تو ملاقات کے بس 5 منٹ ملنے کی دیر تھی. خالد صاحب نے اسے اتنا کنوینس کیا، اس نے اپنے اسٹاف کو بلا کے کہا کہ ایک تو 2 مرتبہ چائے دینی آپ نے ان کو صبح اور شام کی، اور دوپہر کا لنچ بھی لینا. تو یہ تھی ان کی خوبی. پھر ہم نے جب انٹرنیشنل نیوز پیپرز کے ریسورسز کو استعمال کرنے کے لیے، جو آپ نے دیکھا ہے ہماری جو پاکستان کیسے بنا کے پہلے 100 پیج ہیں، اس میں نیو یارک ٹائمز، لنڈن ٹائمز، سول لبرٹی غزل. اب ان کی فائلیں تو نہیں تھیں یہاں، مائکرو فلمز تھیں لنڈن ٹائمز کی برٹش کونسل میں. وہاں جا کے لائبریرین کو کنوینس کرنا کہ ہمیں اس کی ایکسیس مل جائے، کیونکہ ہم نہ کسی یونیورسٹی کے پروفیسر تھے نہ ریسرچر تھے، ہماری کوئی اس حوالے سے کوئی ریفرنس ہی نہیں تھا. وہاں بھی خالد صاحب کا کمال تھا کہ انہوں نے اس کو کنوینس کیا، روزانہ ہمیں مائکرو فلم ملتی تھی. اسی طرح سے قائد اعظم لائبریری میں ہمیں سول ملٹری غزل کی جو فائلیں ہیں مائکرو فلمز، ان کی ایکسیس ملی. پھر ہمیں بین الاقوامی پس منظر کے لیے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد کا نیو یارک ٹائمز سے بھی ہمیں مٹیریل لینا تھا. لاہور کے امریکن سینٹر میں نیو یارک ٹائمز کی فائلیں نہیں، وہ مائکرو فلمز نہیں تھی، وہ اسلام آباد کے امریکن سینٹر میں تھی. تو خالد صاحب نے یہاں کے لائبریرین کو ایسا کنوینس کیا کہ 1-2 دن کے وقفے سے مائکرو فلم اسلام آباد سے جہاں آتی تھی، ہم اس سے مٹیریل لے لیتے تھے، پھر وہ واپس جاتی، پھر واپس. تو یہ گفتگو کا فن جو ان کے پاس تھا، یہ اس کا کمال تھا. اور اس طرح کے موقع پہ ہم خالد ہی کے سروسز کے ذریعے یہ کام کر پاتے تھے. پھر خالد نے زاہد صاحب کے جو آخری 1-2 سال ہیں اس میں 2 شخصیتوں کا میں کہوں گا. خالد نے ان کے آخری عمر میں ان کی جس طرح لک آفٹر کی، ان میں ایک زاہد چودھری اور دوسرے ڈاکٹر مبشر. زاہد چودھری صاحب کی 84 میں بینائی تقریباً ختم ہو گئی تھی. راستہ ڈھونڈ کرتے تھے لیکن لکھ نہیں پاتے تھے. تو خالد نے وہیں رہنا شروع کر دیا. سبھی ظفر بھی آنا شروع ہو گئے اور وہ آخری 1-2 سال پھر بہت ہم نے ان کے جتنا اچھا کر سکتے تھے ان کی لائف کو. اور اسی دور میں پھر کیونکہ زاہد چودھری ایک اپنے انداز کا بہت ہی کریٹو شخص تھا، جس کے بارے میں آپ لوگوں کو بہت کم معلوم ہے. جب بینائی کا مسئلہ ہوا تو اب اتنا کریٹو آدمی کیا کرے؟ تو کہنے لگے کہ میرا میوزک سے بھی کچھ دلچسپی ہے. تو اسرار محمد اسرار صاحب فزکس کے ہمارے تھے اور شاہد صاحب کے وہ کمپوزنگ بھی کرتے تھے. اس سے میں نے بات کی، وہ ہارمونیم لے کے آ گیا. زاہد صاحب کو 2-3-4 روز تو ہوا، پھر کہنے لگے ان سے معذرت کر لیں، میں کچھ اور سوچتا ہوں. ایک دن وہ لارس سیر کرنے کے لیے گئے اور آئے، آ کے مجھے کہنے لگے زاہد صاحب قلم کاغذ لے آئے، غزل ہو گئی ہے. ہم نے کبھی سنا نہیں تھا کہ زاہد صاحب کا شاعری سے بھی کوئی تعلق رہا، لیکن آخری 1 سال میں انہوں نے 200 غزلیں کہی، 84 سے 85 تک، ڈیلی 2 یا 3. اور وہ آتے، خالد گھر میں ہوتی ہے آواز، خالد
کاغذ قلم لے کے آؤ، اور وہ بولتے جاتے تھے اور بنتے. وہ مجموعہ جنہوں نے شوق کے نام سے کر کیا تھا، اب اس کو ریپرنٹ کرائیں گے دوبارہ. خالد کا رائے صاحب کے دنیا سے چلے جانے کے بعد میرا اور خالد کا اور سمیع اللہ ظفر کا اور قبر عباس بیٹھے ہیں، ڈاکٹر مہدی حسن، حسین نقی صاحب، ہمارا سب کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ سارا کام ان پبلش تھا اس کا. اور چوہے صاحب کی فیملی سے تعلق ختم ہوا ہوا تھا، تو اس سارے کام کو محفوظ کرنا، پھر اس کو مرتب کر کے شائع کرنا، اور شائع بھی اس طرح سے کرنا کہ ان کے جو فیملی ممبرز ہیں وہ لیگل نوٹسز دے کر ہمیں ایکسپلائٹ نہ کر سکے. اور پھر کہ جب پاکستان کیسے بنا کی پہلی 2 جلدیں چھپی تو ان کا بیٹا مجید نظامی کے پاس چلا گیا، اور مجید نظامی نے اس کو انکریج کیا اور اس نے مقدمہ ہمارے اوپر دائر کروا دیا کہ یہ سارا مٹیریل ہمارے حوالے کیا جائے اور ہم ان کے شاید وارث ہیں وغیرہ وغیرہ. اور لمبی کہانی ہے. تو اس کو نبی صاحب نے، صاحب علی نے، ان لوگوں نے، ہمارے قمر عباس اور نقی صاحب اور مہدی صاحب، ڈاکٹر بشر، انہوں نے مینیج کیا. ہمارا مین کام یہ تھا کہ یہ جو بکھرا ہوا کام ہے اس کو مرتب کر کے ہم شائع کریں. اس کام میں خالد ریسرچ مٹیریل دینے کا ماہر تھا، لیکن اس کو تحریری شکل دے کے اس کا تھیسس بنا کے جیسے وہ بولتا تھا وہ تحریر میں لانے کے لیے اس کا کمپلیکس تھا، یا بڑی کوشش کرنے کے باوجود وہ تحریر کی طرف نہیں آتا تھا. تو یہ جو آپ 12 جلدیں پاکستان کی سیاسی تاریخ کی دیکھتے ہیں، اس میں جو ریسرچ مٹیریل ہے اس کا بہت بڑا حصہ جو ہے وہ خالد نے لائبریریوں سے جمع کیا. یہ ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. پھر شروع میں انڈیکس بنانا. اب ہماری اردو کی کتابوں میں انڈیکس کا رواج ہی نہیں تھا. ہمارے جو تاریخ کی جو اردو میں لکھی گئی ہے وہ افسانے کی طرح لکھی گئی ہے. اس میں نہ کوئی ریفرنس ہوتے تھے، نہ کوئی اشاریہ، نہ کوئی انڈیکس. اچھا، اردو کے جو سافٹ ویئر تھے ایون ابھی بھی ان پیج میں انڈیکس بنانے کی کوئی اچھی فیسلٹی نہیں ہے. تو خالد نے بڑی جان مار کے وہ انڈیکس تیار کیے، پاکستان کیسے بنا کے. وہ میں واپڈا میں کام کرتا تھا، وہاں جو کمپیوٹر کے کارڈ ویسٹ ہوئے ہوتے تھے وہ میں لا کے دیتا خالد کو. خالد اس میں ہر ایک نام جو آتا ہے اس کا نام لکھنا کارڈ، پھر وہ الفابیٹیکلی رکھ دینے، پھر ان میں وہ پیج نمبر ڈال کے مینولی انڈیکسز بنائے گئے. تو پاکستان کیسے کی سیاسی تاریخ کی جو 12 جلدوں کے انڈیکس ہیں وہ خالد نے، ورڈ میں تو آٹو انڈیکس ہے نا، آپ انڈیکس کا آپ سلیکٹ کریں انڈیکس کو خود بن جاتا ہے، وہ سب مینولی بنائے. اور وہ پہلی دفعہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں، پاکستان میں کوئی ریسرچ مٹیریل اردو میں تاریخ کی کتاب کا ریفرنس ہم نے شروع کیا. ہمارے دوست احمد سلیم صاحب کہا کرتے تھے جیسا وہ بڑا زبردست کام کرتا ہے. ہمیں کسی ٹاپک پہ کوئی نام، کوئی ایشو چاہیے ہو، ہم سیدھا انڈیکس میں جاتے ہیں، وہاں سے پہنچتے ہیں اور ہم اس کو مٹیریل کو لے لیتے ہیں. تو خالد کا بہت ڈیڈیکیشن کے ساتھ کام. اس کے بعد آخر کے دور میں جب ہم نے مسلمانوں کی سیاسی تاریخ پہ کام کیا اور عثمانیہ کی پر کام کیا، اس میں وہ پھر اپنی فیملی کے ساتھ زیادہ مصروف رہے. لیکن اس میں بھی جو اشاریہ بنانے کا کام ہے اور جو اس کی فائنل پروف ریڈنگ کی چیکنگ، مطلب ہے وہ ہر معاملے میں میرے، مطلب اس پورے پروجیکٹ میں یہ جو کچھ آپ دیکھتے ہیں اتنے والیومز، اس میں جگہ جگہ آپ خالد کو پائیں، خالد کو بتایا کہ آپ ممکن نہیں کرتے. آخری جو تحریر ان کی، یہ جو مباحث میں نے شائع کیے ہیں،
اس میں میں نے اس دور کے جو بھی حضرات تھے ان سے میں نے رابطہ کیا کہ آپ اپنے تاثرات لکھیں. سب سے پہلے ان میں خالد سے بھی کہا. اب خالد نے کہا اچھا میں لکھ رہا ہوں, میں بول کے ریکارڈ کر رہا ہوں, لکھ رہا ہوں بھی. سب کے تاثرات جب آ گئے تو آخری تاثر خالد کی طرف سے ملا, ان کی جو لکھنے کی ایک جھجک اس کی وجہ سے. لیکن یہ ان کی آخری تحریر ہے جو اس مجموعے کے اندر شامل ہے. آخر میں ڈاکٹر مبشر حسن صاحب کے ساتھ ان کا تعلق, میں ڈاکٹر شبر کی وائف کا انتقال ہوا تھا غالباً 2019 میں, تو میں اس کا افسوس کرنے کے لیے گیا. تو ڈاکٹر شبر صاحب سے جو بڑے بھائی تھے ڈاکٹر مبشر کے, ان سے جو تعزیتی الفاظ ہیں وہ ادا کرنے کے بعد بات چیت شروع ہو گئی, اور ڈاکٹر شبر صاحب نے اپنی یادیں سنانی شروع کر دی کہ کس طرح 1944 میں انہوں نے حمید نظامی کو پیسے دے کے نوائے وقت شروع کروایا. نوائے وقت کے مالک سب سے پہلے ڈاکٹر شبر تھے اور حمید نظامی ان کا ملازم تھا. وہاں سے انہوں نے قصے سنانے شروع کیے. تو میں نے ڈاکٹر مبشر سے کہا, میں نے کہا یہ تو ریکارڈ کرنے والی چیز ہے, اس کو تو پبلش ہونا چاہیے. تو کہنے لگے بھائی یہ کون کرے گا. میں نے کہا یہ خالد کی ڈیوٹی لگاتے. 2 دن کے بعد خالد مائک لے کے پہنچ جاتے ہیں. اب ڈاکٹر شبر تھوڑا سا وہ اپنی روایت کے وہ تھے کہ بھائی میرا ان لوگوں سے ایک تعلق رہا ہے, تو کچھ بات وہ خالد کا کمال تھا کہ ان سے نکلوا لیتا کہ حمید نظامی کو کیسے یہ ہفتہ روزہ نوائے وقت بنا, پہلے سمائی بنا, پھر ہفتہ روزہ پھر روزنامہ, پھر کیسے شیخ حامد محمود نے اس کی پرنٹنگ کا ایک ٹرسٹ بنا وغیرہ وغیرہ مطلب کا, اور بہت ساری باتیں. ڈاکٹر اپنا علامہ اقبال سے ڈاکٹر شبر کی ملاقات کی تفصیل یہ سب چیز. لیکن پھر اگلے سال ڈاکٹر شبر کا بھی انتقال ہو گیا. اب اس کے بعد ہم نے کہا اب یہ کام تم نے ڈاکٹر مبشر صاحب کے ساتھ جاری رکھا. دوسرے یہ کہ ڈاکٹر مبشر ایک دم بہت اکیلے ہو گئے. ان کے بڑے بھائی بڑی بھائی دونوں کے جانے کے بعد بہت لونلی تھے, اور پیچھے ڈاکٹر شبر کا گھر تھا, سامنے ڈاکٹر مبشر رہتے تھے. تو دن میں وہ پیچھے چارپائی بچھا کے وہاں لیٹ جاتے تھے اور اس گھر کو دیکھتے رہتے تھے ڈاکٹر شبر. تو خیر سب لوگ دوست احباب جاتے تھے ملنے, رحمان صاحب جاتے تھے, نقی صاحب جاتے تھے. لیکن خالد کی یہ ڈیوٹی تھی کہ روز 4 بجے سپہر خالد نے وہاں ہونا, 6-7 بجے تک روز آنا. خالد نے آخری 2 یا 3 سال کم از کم یا 4 میرا خیال ہے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ریلیجیسلی جانا چاہیے. اور کبھی تھوڑی بہت ان کو راستے میں ٹریفک کی وجہ سے دیر ہو جاتی تو فون آ جاتا ڈاکٹر کہ چائے تیار ہے, تم کہاں رہ گئے ہو. یہ آخر وقت تک ڈاکٹر مبشر کے ساتھ خالد کا رشتہ رہا. اور اس کے بعد پچھلے 3-4 سال ان کی بیماری رہی, لیکن بیماری کو بھی انہوں نے بڑا بولڈلی فیس کیا. کنسنٹریشن حاضر رکھتے تھے ساتھ, اور ایون جہاں ہلکے کے اور انجمن کے بھی بعض اجلاس میں سیڑھیاں چڑھ کے ہمت کر کے کنسنٹریٹر ساتھ رکھ کے یہاں بیٹھتے تھے اور اجلاس کرنے لگتے تھے. تو خالد تھا. اور ایک جان 2 تعلق کے حوالے سے آئی وڈ سے کہ اب ایک جان اور ایک ہی طالب ہے, دوسرا طالب نہیں. بہت شکریہ جناب زیدی صاحب.